محرم بھی ہیں، ہم محرم میں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ محرم میں کربلا کے بہت سے جلوس بھی ہوتے ہیں، عزاداری بھی ہوتی ہے۔ شاید اس جلوس کے تھرو محبت کا بھی پیغام ہے، غم کا بھی پیغام ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا جو کربلا کا ریئل پیغام تھا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، وہ پیغام پیچھے رہ گیا ہے؟ اب یہ جو غم و محبت والا پیغام ہے یہ ڈومینیٹ کر گیا تھرو یہ جو تمام جلسے ہوتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، جو سوگ کا ایک غلبہ ہو گیا، سوگ کا غلبہ ہو گیا۔ بنیادی طور پر تو کربلا دیکھیں حج کی طرح ہے۔ کربلا اور حج میں بہت ہی مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابراہیم میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ تو سنی علماء نے بھی اپنی تفاسیر قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بیٹے کو چھوڑ دو، دمبا ذبح کر دو، اور یہ جو اس کو ہم نے آخرین کے لیے، آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو سب نے وہاں لکھا ہے، اہل سنت مفسرین نے بھی، کہ یہ کربلا ہی مراد تھی، ذریت ابراہیم کے لیے یہ قربانی رکھ دی گئی تھی جو امام حسین علیہ السلام نے تکمیل کی ہے۔ اس کے قطع نظر اگر ہم دیکھیں تو حج، سارا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور آپ کے زوجہ عالیہ اور آپ کے فرزند گرامی حضرت اسماعیل کا جو نقش قدم ہے، جو اعمال ہیں، وہی حج ہے۔ حج میں کوئی اضافی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت ہاجر نے کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تین ہستیوں نے جو کچھ کیا وہ سارا حج بنا دیا گیا۔ وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہر مسلمان مومن سے وہ کروانا پسند کیا ہے کہ سب آ کر یہ کام کریں علامتی طور پر۔ لہٰذا آپ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کا عمل ہے۔ اسی طرح آپ طواف کرتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کا عمل ہے۔ آپ سعی کرتے ہیں تو یہ حضرت ہاجر کا عمل ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا عمل ہے۔ آپ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کا عمل ہے۔ آپ وقوفات میں ٹھہرتے ہیں، عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، منا میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم کے وقوفات ہیں جو آپ وہاں کرتے ہیں۔ تو دراصل حضرت ابراہیم جن کو اللہ نے امامت کے منصب پہ فائز کیا ہے اور جنہیں قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ یعنی وہ پیٹرن، ماڈل جس کو دیکھ کر دوسرے ساری چیزیں تیار کی جانی ہیں، وہ پیٹرن ماڈل جو ہوتا ہے وہ اسوہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے اسوہ ہیں، اور اس اسوائیت کو ان کے بنیادی جو نقش قدم تھے، اصول تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کام درجہ دے کر اور پھر امت کو کہا ہے کہ آپ نے یہ سب تکرار کرنے ہیں۔ یہ یوں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک نمائش ہے، ایک نمائش اس طرح سے کہ ایک داستان ہے، سٹوری ہے، ریئل سٹوری ہے یہ، اور ایک سکرپٹ ہے، اور اس کو بار بار نمائش کرنا ہے، اس کو بار بار آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، ہر نسل کے لیے ریپیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو، یعنی ایک طبقہ امت کا اٹھے اور وہ ابراہیمی کام انجام دے، باقی ساری امت مشاہدہ کرے، اور ہر سال یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ مقصد اس سے کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو ابراہیمی خصلت ہے، جو ابراہیمی کردار ہے، جو ابراہیمی سوچ ہے، جو ابراہیمی جرت ہے، وہ فرد فرد کے اندر پیدا ہو۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کہ ہر دور کو، ہر نسل کو ابراہیم کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ چونکہ جہان بت کدہ بن گیا ہے، تو بت شکن کی ضرورت ہے۔ تو بت شکن یہ ابراہیم ہر دور کا کہاں پیدا ہوگا؟ اس ابراہیم سازی کے لیے حج کو رکھا گیا ہے کہ یہاں پر آ کر ابراہیمی کام کرو گے اور پھر واپس اپنے علاقوں میں جا کر بت شکنی کرو گے۔ صنم کدے میں جب واپس جاؤ گے تو وہاں بت شکنی کرنی ہے۔ بنیادی طور پر حج کا جو مقصد تھا، حج ایک نمائش ہے، حج یعنی ایک تھیٹر کی طرح، جس طرح کہہ لینا کہ ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کو ریپیٹ کرنے ہر نسل کے سامنے یہ نمائش آپ نے اجرا کرنی ہے، تاکہ ہر نسل اسی طرح تربیت پائے تسلسل کے ساتھ۔ لیکن حج بھی آپ دیکھیں تو ثواب میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ ابراہیمی رویہ، ابراہیمی سوچ، بت شکنی اور برات از مشرکین اور وہ ساری چیزیں دب گئی ہیں۔ کربلا بھی ہو بہو اسی طرح ہے۔ کربلا ایک بہت بڑی نمائش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے وہاں پر کی اجرا کی۔ حقیقی نمائش ہے، یعنی وہ جو آج کل نمائشیں ہوتی ہیں وہ
کہانی کی صورت میں فرضی کردار ہوتے ہیں، یہ ریئل کردار تھا۔ امام حسین علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسوہ ہوں، لکم فیا اسوہ۔ کربلا کے خطبے میں امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ میں بھی تمہارے لیے پیٹرن ماڈل ہوں اور میں بھی اسوہ ہوں تمہارے لیے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا یہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اب اس کو ہر نسل میں دہرانا ہے، ضروری ہے کہ تکرار ہو، یہ ہر نسل کی اور ہر انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور علامہ اقبال اس جگہ بھی آ کر جس طرح وہاں فرمایا انہوں نے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہاں پر بھی فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئی دجلہ و فرات، کہ قافلہ حجاز سے مراد امت اسلامیہ ہے، مسلمین ہیں، مسلمانوں میں ہر کردار موجود ہے، لیکن ایک کی کمی ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، حسین نہیں ہے۔ اس وجہ سے ظلم ہے، ستم ہے، یزیدیت ہے، بحران ہے، مشکلات ہیں، چونکہ حسین کی کمی ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کی کمی ہر نسل میں کیسے پوری ہو، اس کے لیے ائمہ اطہار نے عزاداری کا سلسلہ قائم کیا کہ حسینیت کو ریپیٹ کرنا، حسینیت کو تکرار کرنا، حسینیت کو ہر نسل کے سامنے مجسم کر کے پیش کرنا، اسی انداز میں جیسے حج میں ہر ایک کو اختیار نہیں دیا گیا کہ حج کا سکرپٹ بدل دے، حج کا سکرپٹ اللہ نے رکھ دیا ہے کہ آپ نے فکس ہے، لبیک اللہم لبیک کہنا، احرام باندھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اس میں 1 انچ 1 سینٹی میٹر کی گنجائش نہیں رکھی، اور فقہا کا کام ہے کہ فقط اسی کو آگے اپنی نسل کے لیے بیان کرتے رہیں۔ کربلا میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سکرپٹ سے تھوڑا سا لوگ دور ہو کے اور خود سے داستان نویسی شروع کر دی۔ بالکل صحیح۔ اب ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر رائٹر نے کربلا کو ایک نئے سرے سے اپنے انداز سے اس نے لکھ دیا ہے، جس وجہ سے جو اصل پیٹرن تھا کربلا کا عزاداری میں وہ کم ہو گیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ سوگ اور صرف غم رہ گیا ہے، لیکن وہ جو حماسہ ہے، وہ جو جرأت ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، قیام ہے اور مبارزہ ہے، مقابلہ ہے، وہ کم رنگ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہوا ہے، کربلا کو بھی حج کی طرح معین اور فکس ہونا چاہیے اس کا سکرپٹ، اور اس میں کسی کو تبدیلی کا حق نہیں ہونا، کوئی ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ کر اس کو الگ سے نہ کرے۔ جو امام حسین نے کیا ہے، اور اتفاقاً امام حسین علیہ السلام نے خود یہ سکرپٹ خود بتا کے گئے ہیں۔ خطبات امام حسین علیہ السلام کے جو ہم مجالس کے اندر میں جو پڑھ رہا ہوں، مجالس جس موضوع پر، وہ یہی ہیں کہ مدینہ سے ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشور تک، شہادت تک، امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے جو کچھ فرمایا ہے، یہ کیا ہے، یہ سنو پہلے آپ۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں، خطیب کیا کہتے ہیں، ذاکر کیا کہتے ہیں، وہ عقیدت کا اظہار کریں، لیکن وہ کربلا کی داستان نہیں ہے، وہ کربلا کا ماجرا نہیں ہے، وہ کربلا کا سکرپٹ نہیں ہے۔ اصل جو کربلا کا متن ہے اور اصلی راستہ ہے وہ وہی جو امام حسین علیہ السلام نے رقم کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سرمشق ہے، یہ اصطلاح میں عرصے سے استعمال کر رہا ہوں۔ سرمشق، آپ کے تعلیم کے دور میں تو ڈیجیٹل تعلیم اور وسائل بدل گئے ہیں، ہم جب پڑھتے تھے تو تختیاں لکھتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں، وہ تختی ہوتی تھی لکڑی کی بنی ہوئی، اور اس کے اوپر ہم چاک لگا کے اس کو دھو کے خشک کرتے تھے، پھر استاد، میں نے بھی لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے الحمدللہ، تو استاد بورڈ پہ لکھتے تھے ایک جملہ، پھر ہمیں کہتے تھے کہ آپ لکھو، جو میں نے لکھا ہے وہ آپ لکھو۔ تو جو اسٹوڈنٹ لکھتے تھے یہ مشق ہے، اور جو استاد لکھتا تھا وہ سرمشق ہے۔ سرمشق استاد ایک ہی دفعہ لکھتا ہے، لیکن طالب علم کو 100 دفعہ وہ مشق لکھنا پڑتی ہے، 50 دفعہ لکھنا پڑتی ہے۔ ہمیں بار بار وہ تختی لکھواتے تھے کہ اس کو پھر لکھو، اس کو، جب تک وہ خوبصورتی نہیں پیدا ہو جاتی تھی، پختگی، تو ہم سے کرواتے رہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے یہ سرمشق ہے، یہ اسوہ ہے، ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اس کو۔ امام حسین نے جو کیا ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، لیکن اب بھی تھوڑی سی چیز بدل گئی ہے کہ امام حسین نے جو کیا ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتا، جو ظالمین نے کیا ہے، دشمنوں نے کیا، وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ تھوڑا سا جہت ہٹ گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ پیٹرن محفوظ رکھا ہے، جیسے لبنان، جیسے ایران، کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو بگڑنے نہیں دیا، اس کو تبدیل نہیں ہونے دیا، تو آج جب کربلا
پیش آئی، جب ظالم آیا، یزید آیا، تو یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. وہی کام کیا جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے کیا کربلا کے اندر. بالکل صحیح.